بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین انتہائی اہم معلومات کے ساتھ ایک خبر جو کہ واشنگٹن سے ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا تعلق براہ راست عمران خان صاحب سے ہے, شاہ محمود قریشی صاحب سے ہے, کیونکہ ایک ماسٹر پیس تیار کیا گیا, ماسٹر کیس, یعنی کہ جس کو کہنا چاہیے کہ بہت انہوں نے کہا کہ سوچ سمجھ کر یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جس کے بعد عمران خان صاحب کی بھی ٹانگیں کانپ جائیں گی, شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی ٹانگیں کانپ جائیں گی اور ایک انقلاب آ جائے گا پاکستان میں. اور وہ تھا سائفر کا مقدمہ. اور سائفر کیس پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ سائفر کا مقدمہ ہے کیا, کیونکہ ایک دفعہ شروع کیا گیا ٹرائل, سارے کا سارا غیر قانونی غیر آئینی ٹرائل, اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا, قلعدم قرار دے کے فارغ کر دیا. نئے سرے سے دوبارہ شروع کیا جانا تھا, دوبارہ بھی نہیں شروع ہو رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے فری اینڈ فیئر ٹرائل دیں اور اس کو اوپن رکھیں. جو سائفر کورٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں, اس کو ہم خفیہ رکھیں گے. اور جو استغاثہ ہے یعنی کہ سرکاری وکیل اور ایف آئی اے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو بالکل, اس کو تو ہوا ہی نہیں لگنی چاہیے, اس میں بہت حساس معلومات ہیں. جو چالان پیش کیا گیا ہے, جو چالان سبمٹ کیا گیا ہے, اس میں مال مقدمہ ہے ہی نہیں, یعنی کہ وہ سائفر وہ ڈاکومنٹ ہے ہی نہیں. اور جو گواہ پہلے آئے ان گواہوں سے جو بھی سوال پوچھا گیا اس نے کہا یہ بھی خفیہ ہے, اس کا جواب بھی خفیہ ہے, اس کا جواب بھی خفیہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو الزام ہے وہ ہمیں دکھائیں تو صحیح. جو عمران خان صاحب کے وکلا ہے وہ بھی نہیں دکھایا جا رہا اور ان کو بھی بند کیا ہوا ہے. اب ایک اور خبر آ گئی, کیونکہ اس میں سب سے بڑا الزام ہے کہ عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے سیکورٹی بریچ کی ہے. یعنی سیکورٹی کو, پاکستان کی سیکورٹی کو سنگین ترین خطرات لاحق ہو گئے ہیں, کیونکہ سائفر پہ ایک لکھا ہوا تھا, سائفر کا ایک کوڈ ہوتا ہے وہ ڈی کوڈ ہو گیا ہے اور اس سے پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہو گئی ہے. اب اس وقت ایک دفعہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ موقع ملا ان کو صحافیوں سے بات کرنے کا. انہوں نے کہا میں نے جنرل باجوہ کو بلوانا ہے اور جنرل باجوہ کو بھی بلواؤں گا, امریکن ایمبیسی سے بھی بلواؤں گا بندہ, ان کو بھی ہم بلوائیں گے, باکس میں لے کے آئیں گے کٹہرے میں اور ان سے ہم سوال جواب کریں گے. اور یہ سوال جواب عمران خان صاحب نے خود کرنے ہیں, گواہوں سے بھی وہ خود کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ سارے کا سارا ایک کیس تیار کیا گیا. لیکن ایک اور اس پہ 3 خبریں آ چکی ہیں اب تک. intercept.com یہ امریکہ میں امریکی بیسڈ ہے, ایک کہنا چاہیے ایک ویب نیوز پیپر ہے. وہ یہ 3 سٹوریز کر چکا ہے. ایک سٹوری اس نے پھیک کر دی ہے. پہلے تو اس نے اس کا کنٹینٹ شائع کیا تھا, یعنی کہ سائفر کا کنٹینٹ اس نے شائع کر دیا اور اس نے بتایا کہ یہ مجھے پاکستان تحریک انصاف یا کسی بھی سول سائٹ سے نہیں ملا, یہ مجھے ملٹری سائٹ سے ہمارے سورس ہیں انہوں نے یہ ہمیں دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور سٹوری کی, اب انہوں نے ایک اور سٹوری شائع کر دی ہے اور اس میں مزید انکشافات کر دی ہیں. اور انہوں نے اس میں آئی ایس آئی کے حوالے سے بات کی ہے کہ آئی ایس آئی نے جو اس خفیہ دستاویز, جو سائفر کی جو خفیہ دستاویز کی تحقیقات کی ہیں, آئی ایس آئی کی رپورٹ اس بارے میں کیا کہتی ہے. اور وہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں غلط, نہ ہی شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا. اور آئی ایس آئی کی رپورٹ اگر سامنے آ گئی, منظر عام پہ آ گئی, تو یہ تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. سائفر یہ جو intercept.com کی سٹوری ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں اور ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے سائفر کا غلط استعمال کیا. اور جس پر استغاثہ جو یعنی کہ سرکاری وکیل دعویٰ کرتے ہیں کہ ریاست کی سیکورٹی بریچ ہوئی ہے اور خفیہ مواصلاتی نظام کی سالمیت سے سمجھوتا کیا گیا ہے. اب انٹرسیپٹ کو لیک ہونے والے آئی ایس آئی کے ایک تجزیے کے مطابق یہ دعویٰ سراسر غلط ہے. اندرونی طور پر ایجنسی نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ سائفر کے متن کا لیک ہونا کسی بھی طرح سے نظام کی سالمیت سے سمجھوتا نہیں کر سکتا. یہ اندازہ استغاثہ کے بار بار کیے گئے عوامی دعووں کے برعکس ہے. تو یہ جو عام تاثر ہے کہ جناب انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا, جبکہ سائفر جو ہے اس کا کنٹینٹ جو ہے وہ 2 قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاسوں میں ڈسکس ہو چکا, وہ قومی اسمبلی میں موجود ہے, وہ سینٹ میں موجود ہے, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس کے پاس موجود ہے, وہ ایئر چیف کے پاس موجود ہے, وہ نیول چیف کے پاس موجود ہے, وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے پاس موجود ہے, وہ آرمی چیف کے پاس موجود ہے, وہ ایوان صدر میں موجود ہے. اس کو ڈی کلاسیفائی کیا جا چکا ہے, لمیٹڈ ڈی کلاسیفائی کیا جا چکا ہے, کابینہ نے کیا ہے. تو اس کے بعد intercept.com کی سٹوری اور آگے کہتی ہے خان کے خلاف فصل الزام ایک سفارتی کیبل کو ہینڈل کرنے سے متعلق ہے, جس میں مارچ 22 میں واشنگٹن میں امریکی اور پاکستانی حکام کے درمیان ہونے والی اہم میٹنگ کو بیان کیا گیا تھا.
خان وزیر اعظم رہتے ہوئے بار بار ایک سائفر کے وجود کی طرف اشارہ کر رہے تھے جس میں پاکستان پر امریکی دباؤ کا خاکہ پیش کیا گیا تھا اور وہ عدم اعتماد کے ووٹ میں انہیں اقتدار سے ہٹا دیں۔ اگرچہ اس نے کبھی بھی اس کے مکمل مواد کو ظاہر نہیں کیا، لیکن بعض اوقات عوامی تقاریر میں اس نے ایک امریکی حکام کے بیانات کا حوالہ دیا جس میں پاکستان کو اس کی بے دخلی پر انعام دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، اور ایک ریلی میں خان نے یہاں تک کہ اس کے صحیح مواد کو ظاہر کیے بغیر دستاویزات کا پرنٹ شدہ متن لہرایا جو کہ ہاتھ سے لکھا ہوا تھا، انہوں نے وہ بھی لہرایا تھا، اس کی طرف یہ کر رہے ہیں۔ عمران خان کے خلاف 2022 میں خفیہ کیبل کو غلط طریقے سے ہینڈل کرنے پر پاکستان اسٹیٹ سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا اور استغاثہ کا دعویٰ ہے کہ خان نے اس خفیہ دستاویز کے متن کو بے نقاب کر کے پاکستانی قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا ہے۔ ان کے بقول یہ مواد حریف انٹیلیجنس ایجنسیاں ممکنہ طور پر دیگر خفیہ پاکستان مواصلات کی وسیع رینج کے کوڈ کو توڑنے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ خان کے خلاف ایک مجرمانہ شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے اپنے سائفر کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ریاست کے پورے سائفر سیکورٹی سسٹم اور بیرون ملک پاکستانی مشنز کے خفیہ مواصلات کے طریقہ کار سے سمجھوتا کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم کو پاکستان کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرم ثابت ہونے پر سابق وزیر اعظم عمران خان کو جرم ثابت ہونے پر 10 سال قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کیس میں غداری کا الزام لگایا گیا ہے، اس کی سزا موت ہے اور موت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ انٹرسیپٹ کی سٹوری ہے اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی اس طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ سزائے موت ہوگی، لیکن عمران خان صاحب اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کا ٹرائل خفیہ نہیں بلکہ اوپن ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ وہ کون تھا جو پاکستان سے بیٹھ کے اطلاع دے رہا تھا امریکہ کو، امریکی حکام کو غلط انفارمیشن پاس آن کر رہا تھا، اور اس کا پتہ ہونا چاہیے وہ میر جعفر میر صادق کون تھا۔ تو لہٰذا یہ سٹوری 9 اگست کہتے ہیں، انٹرسیپٹ کہتا ہے کہ 9 اگست 2023 کو انٹرسیپٹ نے سائفر کا متن شائع کیا جس میں خان کو ہٹانے کے لیے پاکستان کے خلاف امریکی دباؤ کا خاکہ پیش کیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد پاکستان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی نے ایک جائزہ جاری کیا جس میں اس سوال کا جواب دیا گیا کہ اس طرح کے متن کو شائع کرنا نقصان دہ ہوگا۔ ISI کا اندرونی نتیجہ بالکل واضح تھا۔ پاکستان کی خفیہ جو کوڈ کا خفیہ سفارت کاری کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ ISI کی انٹرنل رپورٹ ہے تحقیقاتی جو کہ اس میں ظاہر کی گئی ہے، اور intercept.com نے، اور اس کو ابھی تک چیلنج نہیں کیا۔ یہ پہلے 2 سٹوریز کر چکا ہے، دونوں سٹوری کو ابھی تک کسی نے چیلنج نہیں کیا، اور یہ تیسری سٹوری آ گئی ہے، اور یہ سٹوری جو ہے جی ریان گرم اور مرتضی کی ہے جی، اور اس میں 11 اگست کو دا انٹرسیپٹ سٹوری کے شائع ہونے کے 2 دن بعد وزارت خارجہ کی طرف سے ISI کو معلومات کی اندرونی درخواست بھیجی گئی۔ جو سوال ہاتھ میں ہے، کیا اس طرح کے سائفر کے سادہ متن کا انکشاف نظام کی خفیہ سفارت کاری کی سالمیت سے سمجھوتا کرتا ہے؟ ISI پالیسی معاملات کے عنوان کے تحت انٹر سروس انٹیلیجنس سیکرٹ کے سیکریٹریٹ کے ذریعے داخل کردہ جواب اور کرپٹو سیکورٹی کی خلاف ورزی کے عنوان سے اس بات کا تعین کیا گیا کہ خان کے خلاف موجودہ الزامات کے برعکس ایک سائفر کے متن کو ظاہر کرنے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، حکومت کے نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خفیہ مواصلاتی نیٹ ورک 23 اگست کو دائر کیے گئے تجزیہ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی خفیہ پیغام کرپٹوگرام کا سادہ متن لیک ہو جاتا ہے تو اس کا انکرپٹر کی حفاظت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سادہ ٹیکسٹ میسج کا لیک ہونا الگورتھم سے سمجھوتا نہیں کرتا، اور خفیہ کاری کے نظام کے بارے میں تشویش مکمل طور پر بے بنیاد نہیں، لیکن کچھ خفیہ کاری کے نظاموں سے نظریاتی طور پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے جسے سادہ ٹیکسٹ کہا جاتا ہے، جس میں حملہ آور کو دستاویز کے متن کے سادہ اور مرموز شدہ ویژن دونوں کی کاپی تک رسائی حاصل ہوتی ہے، اور انکرپشن سسٹم کا تعین کرنے کے لیے 2 ورژن استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن انٹرسیپٹ کہتا ہے کہ لیکن خفیہ سائفر کی انٹرسیپٹ کی اشاعت کے بعد کے دنوں میں جاسوسی ایجنسی کا نتیجہ یعنی کہ ISI کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکیلے متن کے مختصر ٹکڑے کا انکشاف بغیر خفیہ کاری کی کلید کے خطرے کا باعث نہیں تھا۔ اگر DTE کا استعمال کرتے ہوئے کسی خفیہ کردہ کرپٹو پروگرام کا سادہ متن لیک ہو جاتا ہے تو اس کا مندرجہ ذیل کی وجہ سے انکرپٹر کی حفاظت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور تجزیہ یہ بتاتا ہے، اور اس کے بعد پھر انکرپشن الگورتھم کی وضاحت آگے بیان کی گئی ہے۔ ایجنسی کے اپنے تجزیہ کے مطابق ایک سادہ متن پر حملہ کرنے کے لیے ایک مخالف کو اس کا پتہ لگانے کے لیے کم از کم 2256 بٹس ہیں یا
کیا ہے جی؟ اس کلید کے ساتھ خفیہ کردہ سادہ سائپر ٹیکسٹ ڈیٹا کی ضرورت ہوگی، اور یہ متن کی ایک مقدار ہوگی جو نہ صرف خان کی سفارتی کیبل کی لمبائی سے زیادہ ہوگی بلکہ پوری دنیا میں دستیاب ڈیجیٹل سٹوریج کی کل مقدار سے بھی زیادہ ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں اس میں کبھی بھی کوئی خطرہ نہیں تھا کہ سائفر کا مواد شائع کرنے سے کسی مخالف کو ریاست کے خفیہ کاری کے نظام میں شگاف پڑ سکتا ہے۔ دا انٹرسیپٹ کے ذریعے کے مطابق شائع کردہ سائفر 7 مارچ 2022 کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک سینئر اہلکار ڈونلڈ لو اور امریکہ میں پاکستان کے اس وقت کے سفیر کے درمیان ہونے والی ملاقات سے متعلق، جس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں نے خان کے موقف کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ وہ ساری پرانی بات ہے جو کہ ریپیٹ کی جا رہی ہے اس سٹوری میں، اور ایک اور اینگل ہے جی اس میں وہ بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ استغاثہ کے مطابق خان نے دفتر میں رہتے ہوئے سائفر دستاویزات کو ظاہر نہیں کیا، حالانکہ یہ سیاسی بقا کی جنگ کا ایک بڑا حصہ بن گیا تھا۔ کئی مواقع پر جب وہ اقتدار میں تھے، حکومت کی دیگر شاخوں کے نمائندوں نے دستاویز کو غیر واضح کرنے کی مخالفت کا اظہار کیا، بشمول 30 مارچ کو کابینہ کے ایک اہم اجلاس میں یہ دلیل دی گئی کہ دستاویز کے متن کو ظاہر کرنے سے پاکستان کی قومی سلامتی سے سمجھوتا ہوگا۔ خان کے سابق سیکرٹری خارجہ نے ان دعووں کی بازگشت کرتے ہوئے کہا کہ خان کی حکومت نے خاموش ناقدین کو مکمل متن ظاہر کرنے پر تبادلہ خیال کیا، جنہوں نے کہا کہ وہ امریکی دباؤ کو من گھڑت بنا رہے ہیں، لیکن انہیں بتایا گیا کہ ایسا کرنے سے پاکستان کے خفیہ مواصلاتی نظام کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس نومبر میں پاکستان کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کی طرف سے خان کی دستاویزات کو سنبھالنے کے بارے میں کی گئی تحقیقات میں وزیر اعظم کے سابق معاون اعظم خان کا بھی حوالہ دیا گیا، جس نے مبینہ طور پر تفتیش کاروں کو بتایا کہ انہوں نے متنبع کیا تھا کہ سائفر ایک ڈی کوڈ شدہ خفیہ دستاویزات تھی اور اس کے مندرجات نہیں ہو سکتے انکشاف کیا جائے اور نہ ہی عوام اس پر بحث کی جائے۔ یہ الزام خان نے خفیہ سیکورٹی کو نقصان پہنچایا۔ اب سابق وزیر اعظم کے خلاف ریاستی سیکورٹی کے الزام کا ایک بڑا حصہ بنتا ہے جو پاکستان کے مقبول ترین سیاستدان ہیں۔ الزامات پر سزا ممکنہ طور پر خان کو مستقبل کے انتخابات میں حصہ لینے سے روک دے گی، بشمول اگلے سال کے اوائل میں متوقع انتخابات۔ یہی اصل مطمع نظر ہے کہ ان کو الیکشن سے روکنا ہے، الیکشن سے باہر رکھنا ہے۔ اور پھر آگے انٹرسیپٹ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے مشتعل حامیوں کی طرف سے آگ لگائی گئی، جلتی ہوئی اشیاء سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ اب آگے انٹرسیپٹ کی سٹوری یہ کہتی ہے جی کہ جب یہ پروسیس مکمل ہو گیا اور سائفر پہ عمل ہو گیا تو آگے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے یوکرین کے لیے خفیہ ہتھیاروں کے معاہدے کے ساتھ IMF سے بیل آؤٹ حاصل کرنے میں پاکستان کی مدد کی۔ دستاویزات کا بھی انکشاف ہو چکا ہے اور خان کی برطرفی کے بعد پاکستان سیاسی، اقتصادی اور سلامتی کے بحرانوں کی زد میں ہے۔ ملک نے ریکارڈ توڑ مہنگائی، سماجی بدامنی اور پاکستانی طالبان کے دہشت گرد حملوں کی لہر کا تجربہ بھی دوبارہ سے حاصل کرنا شروع کر دیا ہے، اور پاکستان کے موجودہ آرمی چیف عاصم منیر نے امریکی پالیسی سازوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے گزشتہ ہفتے جو کہ امریکہ کا دورہ ہے، جو اس وقت امریکہ کا دورہ چل رہا ہے، یہاں تک کہ ملک میں نامزد طور پر سویلین نگراں حکومت کی قیادت جاری ہے۔ عمران خان کو 5 اگست 2023 کو سیاسی طور پر مشکوک کرپشن کیس میں 3 سال قید کی سزا سنانے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا، اور 3 سال قید کی سزا سنانے کے بعد گرفتار کیا۔ اس سزا کو ہائی کورٹ نے اسی مہینے کے آخر میں معطل کر دیا تھا۔ پھر بھی وہ اس وقت سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور جس کی بدولت اس کے سائفر کو سنبھالنے پر اس کے خلاف لگائے گئے الزامات کی بدولت ہے۔ خان کے وکلاء نے ان کی جیل جانے کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا ہے۔ اس کے خلاف کارروائی، رازداری، قانونی بے ضابطگی اور بدسلوکی کے الزامات بشمول قید کے دوران اس رازداری کی خلاف ورزیوں میں پھنس گئی ہے۔ خان کا مقدمہ سخت کنٹرول میں رہا، جس نے میڈیا کوریج میں بھی رکاوٹ ڈالی، اور ان کی قید کے دوران ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے حامی حکومتی دباؤ کی کوششوں کے باوجود ملک میں بڑی ریلیاں نکال رہے ہیں۔ اور یہ اس وقت کی سچویشن ہے جی، یہ ہے سائفر کا معاملہ جو کہ انٹرسیپٹ نے کیا ہے۔ اور آخری پیراگراف میں وہ کہتے ہیں کہ ایک طویل تاخیر کے بعد پاکستان میں اگلے سال کے اوائل میں انتخابات ہونے کی توقع ہے، اگرچہ عمران خان جو پول ظاہر کرتے ہیں کہ یہ آزاد ووٹ حاصل کرنے کا امکان ہے، اپنے پیچیدہ قانونی چیلنجوں کی بدولت ان حصہ لینے کا امکان نہیں ہے، اور ان میں نمایاں الزام ہے کہ خان کو سائفر دستاویزات کو غلط طریقے سے ہینڈل کرنے سے پاکستان کی خفیہ کاری کے نظام سے سمجھوتے کا خطرہ ہے، باوجود اس کے کہ ISI کو اپنا اندرونی نتیجہ یہ ہے کہ ایسا کوئی خطرہ موجود نہیں تھا۔ تو یہ رپورٹ آ چکی ہے جی، اور اس رپورٹ کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ معاملات کیا ہیں اور کیا ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اب نئے سے نئے مقدمات داخل کیے جا رہے ہیں اور نئے سے نئے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔